السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میری تمام پیاری بہنیں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت صحت ایمان کے ساتھ رکھیں۔ اپنی کلاس شروع کرتے ہیں ہم قرآن حکیم کی آیت کریمہ سے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے یہ 83 آیت نمبر 83۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو اس کے رسول کی طرف نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اور وہ پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں بھی ہمیں جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کتنی تاثیر والی کتاب ہے، کتنی اس کے اندر طاقت ہے، کتنی پاور ہے اس کے اندر، اور اس کو ہمارے دلوں پر کیسا اثر کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے اپنے دلوں کو نرم کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے خاص فضل سے ہم سب کے دلوں کو بہت نرم کر دیں کہ جب ہم اس قرآن حکیم کو پڑھیں تو واقعتاً جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے بھی آنسو بہیں۔ چلیں ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آخری کلاس میں ہم نے سورہ 3 کی آیت نمبر 5 تک کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 6 کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس اِلَّا الَّذِينَ۔ اِلَّا الَّذِينَ، ای حمزہ پر ہے زیر، اس کو کریں گے باریک، لام پر ہے شدہ، اس پر جو ہم ملائیں گے تو تھوڑے سے زور کے ساتھ، اِلَّا اِلَّا۔ زور کا مطلب ہوتا ہے جب میں اس طرح سے کہتی ہوں، پڑھتی ہوں یہ جو ہلکا سا میں نے آواز کو لمبا کیا ہے نا، بس اس کو کہتے ہیں زور دینا اس پر۔ پھر اسی لام کو اگلے لام سے ملائیں گے تو بالکل ایسے ہی پڑھیں گے، اِلَّا۔ اب اس ل کو جو رکھیں گے ہم چھوٹا، پھر ہے ذیل، ذیل پر ہے زیر تو آواز کو ہم رکھیں گے باریک، ذی ذی۔ اور ذال جو ہے اس کی آواز کو ہم رکھیں گے نرم۔ کس طرح نرم کریں گے کہ اگر ہم زبان کی نوک کو سامنے کے دانتوں میں جو ہے وہ رکھیں، اوپر نیچے کے دانتوں میں رکھیں، بہت زور سے نہیں دبا کے اور بہت آہستہ سے بھی نہیں، تو آواز جو ہے اس کی نرم ہو جائے گی۔ پھر ہے اس پر زیر تو آواز کو باریک بھی کریں گے، ذی۔ آگے آ رہا ہے یا جزم، تو یہاں پر ہم ذی کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، ذی۔ اِلَّا الَّذِي۔ پھر ہے نہ جو ہے اس پر نون پر ہے زبر، آواز کو چھوٹا رکھیں گے، اِلَّا الَّذِينَ۔ آگے ہے آمنوا، حمزہ پر ہے زبر، آواز کو بالکل نرم جیسا رکھا، آہستگی سے ادا کیا، کوئی زور نہیں لگانا، کوئی محنت نہیں کرنی، لیکن چونکہ زبر کے بعد آ رہا ہے الف تو آواز کو تھوڑا سا لمبا، پھر ہے میم پر ہے زبر تو ہم پڑھیں گے میں، میں۔ پھر ہے نون، اس پر ہے پیش یعنی کہ ضمہ، تو ہونٹوں کو گول کریں گے، نو، اور ساتھ ہی پیش کے بعد آ رہا ہے واو تو تھوڑا سا لمبا بھی کریں گے، نو۔
آمنوا. آگے ہے وعملوا الصالحات. واو جو ہے اس پر ہم کریں گے ہونٹوں کو گول و اور آواز کو رکھیں گے چھوٹا و. اب پھر ہے عین. عین جو ہے وہ آپ کو محنت سے نکالنا پڑے گا. کس طرح سے؟ آپ نے اس کو نکالنا ہے سانس کی نالی کی جو درمیان والی جگہ ہے وہاں سے آپ زور لگائیں گے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہماری گردن میں جو ہے وہ تھوڑی سے جو ہے اس کے بعد پیچھے کو جا کے یہ بل کھا کے سیدھی ہوتی ہے گردن. تقریباً یہ جو درمیان والا حصہ بنتا ہے جہاں سے بل آ رہا ہوتا ہے اس والی جگہ کو ہم کہیں گے کہ یہ درمیان والا حصہ ہے. وہاں سے ہم لگائیں گے زور. اور دیکھیے گا کہ وہ اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کو اچھی خاصی جو ہے وہ محسوس ہوگا کہ ہم سانس کی نالی جو ہے وہ اچھی خاصی ہلتی ہے اس کے لیے کیونکہ زور لگ رہا ہوتا ہے. اور اگر پھر بھی نہ لگ رہا ہو مشکل لگ رہا ہو تو آپ انگوٹھے سے اس جگہ کو دبا کے نکالیں تو بھی آپ کے لیے آسان ہوگا. تو یہ ہو جائے گا پھر ہے میم. اس پر ہے زیر تو اس پر ہم آواز کو باریک اور چھوٹا رکھیں گے. می. وعمی. اگر میں پڑھوں میں تو اس کا مطلب میں نے آواز کو بھاری کر دیا. یہ ہے می. آپ نے اردو میں بھی بہت سے لفظ ایسے دیکھے ہوں گے جس میں ہم آواز کو موٹا کر ہی نہیں سکتے. جس طرح ہم کہتے ہیں کن کن لوگوں نے, کن کس کس نے, کی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ آواز باریک ہے. کس نہیں کہہ رہے, کین نہیں کہہ رہے. تو امید ہے کہ آپ کو آواز کا باریک ہونا اور موٹا ہونا بھی پتہ چل گیا ہوگا. پھر می کے بعد ہے لو. آسان ہے, بس اس پر ہے ضمہ تو ہونٹوں کو گول رکھنا ہے. لو. وعمیلو. لو کو آگے ملائیں گے صاد کے ساتھ. صاد جو ہے اس پر آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی اس حساب سے کہ اس کو صحیح سے بھاری نکالنے کے لیے محنت لگتی ہے. ویسے تو بالکل سین کی طرح ہے, ٹھیک ہے, بالکل سین کی طرح ہے, لیکن اس کو بھاری کرنے کے لیے جو ہے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ جیسے میں آپ کو تو اور ضاد کے لیے بتاتی ہوں کہ زبان جو ہے اس کے کنارے آپ بالکل اوپر کے دانتوں کے ساتھ چپکا لیں. تو اس میں ہم جو ہے چپکائیں گے نہیں, لیکن ہم اسی طرح اس کو تھوڑا سا اس سے نیچے رکھیں گے, تھوڑا سا بالکل اس کے نیچے, یعنی کہ میں زبان کافی اوپر کو اٹھا دی اور اب یہ جو اوپر کے دانتوں کے بالکل قریب چلے گی. اب جو ہے آواز ہم بھاری کریں گے سو. اور جب آواز یہ بیچ میں سے گزرے گی اوپر نیچے کی تو وہ جو بند جیسی جگہ بنے گی اس کی وجہ سے آواز بھاری آئے گی. پھر آپ کو ہونٹ بھی گول کرنے کی ضرورت نہیں. ایک بار بس محنت کر کے آپ نے جو ہے وہ اندازہ کر لیا کہ کیا طریقہ ہے تو آپ کو بہت سے حرف ادا کرنے آسان ہو جائیں گے. اور پھر ہے اس پر کھڑی زبر, تو اس کو ہم تھوڑا لمبا کریں گے. صو وعملوا پھر ہے لام پر زے, تو اس کو ہم کریں گے باریک. لی, چھوٹا اور باریک. لی. پھر ہے آگے ہے جو ہے اس کی بھی آواز بالکل وہیں سے ہم نکالیں گے جہاں سے ہم نے عین کی آواز نکالی تھی. فرق صرف یہ ہے کہ اس میں آپ نے سانس کی ایک خاص آواز کو شامل کرنا ہے. کون سی؟ تو اس آواز کو جب آپ ساتھ شامل کریں گے تو یہ صحیح سے ادا ہوگا. پھر اس پر ہے کھڑی زبر, تو آواز کو تھوڑا سا لمبا بھی کریں گے. پھر ہے تا اور اس پر ہے زیر, تو آواز کو باریک اور چھوٹا. تی. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. آگے ہے فَلَهُمْ. ف جو ہے اس پر ادا کرتے وقت جو ہے تھوڑی سی سانس کی آواز یعنی پھونک کی آواز شامل ہوتی ہے. پھونک کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ یہ والی. اب فا کے ساتھ کریں ف. تو یہ ہم نے جو ہے اس کو ادا کیا.
آواز چھوٹی رہے گی کیونکہ اس پہ صرف زبر ہے. پھر ہے ل، آواز چھوٹی کیونکہ صرف زبر ہے یعنی فتحہ. پھر ہے ہم. ہا بھی جو ہے وہ محنت والا حرف ہے اور اس کو آپ نکالیں گے معدے میں سے ڈائریکٹ جو ہے سیدھا جو ہے آواز اور سانس کو باہر نکالیں گے. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ ہم جب نکالتے ہیں یہ جو آواز ہے بالکل یہی والی آواز ہم نکالیں گے. پھر ہے یہ پیش کے ساتھ تو ہونٹوں کو تھوڑا سا گول بھی کریں گے. ہو. پھر ہے میم پر ہے جزم، تو جب ہم رکیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے ہم. اس کو ہم نہیں کرنا. ہم. فعل ہم. آگے ہے اجرن. اے آسان ہے، جیم بھی الحمدللہ آسان ہے، صرف آپ نے جو ہے اس پر تھوڑا جھٹکا دینا ہے. ایج اور واضح جھٹکا ہو. پھر ہے رن، رو پر ہیں 2 پیش، تو اس پہ آواز کو آپ دیکھیں آپ نے بھاری کرنا ہے. رن واضح اور بھاری. رن. اجرن. غیرو. غو جو ہے اس پہ بھی تھوڑی سی آپ کو محنت لگانی پڑے گی. آج کے لیسن میں کافی حروف ایسے جس پر محنت کی ضرورت ہے، لیکن الحمدللہ چھوٹا لیسن ہوتا ہے، آپ لوگ اس پر محنت کر سکتے ہیں. یہ بھی وہیں سے نکلتا ہے جہاں سے یہ وہاں سے نکلتا ہے جہاں سے ہماری سانس کی نالی شروع ہوتی ہے، اور وہاں تھوڑا آپ کو زور لگانا پڑے گا، وہاں پہ آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، آسانی سے نہیں نکلے گا. تو یہ ہے یہ آواز. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ چھوٹے بچے جو ہے وہ ایسی آواز نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے وہ کہیں گے اغوں. یہ غوئن کی آواز ہوتی ہے. تو یہ ہے تو یہ ہماری سانس کی نالی کی درمیان جو شروع کی جگہ وہاں سے اس کے لیے زور لگ رہا ہے. غو تھوڑا سا بھاری بھی ہے. پھر اس پر زبر ہے، زبر کے بعد آ رہا ہے یا، تو دیکھیں ہم آواز کو کیسے ادا کریں گے. غوئی. اس کے بعد ہے رو اور اس کے اوپر پیش یعنی کہ ضمہ. تو اس میں جو ہے 2 چیزیں میں ہمیشہ بتاتی ہوں آپ کو. ایک تو یہ کہ اس کو واضح ہونا چاہیے، دوسرا اس کو بھاری ہونا چاہیے. واضح کرنے کے لیے آپ زبان کی نوک کو اوپر کے جو مسوڑے ہیں اس کے بالکل قریب لے جائیں، بالکل. اور پھر دوسرا یہ کہ ذرا سا زبان کی جو نوک ہے اسی کو آپ ہلکا سا اوپر اس طرح سے کریں کہ آواز اس کی بھاری ہو. تو یہ ہو جائے گا غیرو، اور چھوٹی آواز اور پیش کے لیے ضمہ کے لیے ہونٹوں کو گول. غیرو. اس کے بعد ہے ممنون. میم آسان ہے زبر کے ساتھ، پھر آگے اس کو ملائیں گے میم کے ساتھ. تو یہاں پر جو ہے وہ خیال رکھنا کہ جھٹکا نہ ہو، مم ایسے نہ ہو. مم. پھر ہے نون پر جو ہے وہ پیش ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے واو. تو اس میں جو ہے آپ نے بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہونٹوں کو گول کیا ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد پیش کے بعد واو ہے تو تھوڑا اس کو لمبا کریں گے آواز کو. تو یہ ہو گیا نو. ممنو. پھر ہے آگے نون، اور نون پر جب ہم رکیں گے تو اس پر جو ہے یہ نہ تو جھٹکا ہونا چاہیے اور جو ہے ساتھ واضح بھی ہو. ممنون. آپ دیکھیں کہ نون پہ آواز ہلکی سی دیر کے لیے جو ہے وہ رہی ہے، اس کو میں نے فوراً سے ختم نہیں کر دیا. ممنون. اچھا چلیں اب اس آیت کو اکٹھا پڑھتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.
چلے الحمدللہ ہم یہاں پر ہمارا لیسن مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو سیکھنا آسان کریں اور ہم سے اس چیز کو اس عمل کو قبول فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.